آداب عرض ہے ناظرین، ایک جہتی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک جہتی خبرنامہ میزبان رؤوف اعظمی کے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کرے ہوں تو فوری سبسکرائب کر لیں۔ تازہ ترین تبصروں کے لیے، تازہ ترین معلومات کے لیے، تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیں ایک جہتی خبرنامہ میزبان رؤوف اعظمی کے ساتھ۔ ٹی بی کے خاتمے کے لیے عوامی نمائندوں کو قائدانہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ راجیہ سبھا کے چیئرمین ایم وینکیا نائیڈو نے ممبران پارلیمنٹ اور عوامی نمائندوں سے درخواست کی ہے کہ وہ ٹی بی کے مرض کے خاتمے میں قائدانہ کردار ادا کریں۔ منگل کو ایوان کی کارروائی کے آغاز پر مسٹر وینکیا نائیڈو نے کہا ہے کہ ملک سے 2025 تک ٹی بی کی بیماری کے خاتمے کا مقصد ہے پروگرام طے کیا گیا ہے۔ حکومت نے اس بیماری سے بچنے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں۔ دیہی علاقوں میں ٹی بی میں مبتلا افراد کو تلاش کرنے کے لیے ایک مہم چلائی جا رہی ہے۔ حکومت دوائیں اور دیگر سہولیات مہیا کر رہی ہے۔ مسٹر وینکیا نائیڈو نے کہا کہ ممبران پارلیمنٹ اور عوامی نمائندوں کو چاہیے کہ ٹی بی کے مرض کے خاتمے میں بڑا رول ادا کرتے ہوئے اس کے خاتمے کے لیے کوشش کرے۔ عوام میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے عوامی آگاہی شعور بیداری مہم کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ LIC کی نجکاری کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کوئی منصوبہ طے نہیں کیا گیا ہے۔ بھارتی صنعت پبلک انٹرپرائزز کے وزیر پرکاش جاوڈیکر نے واضح طور پر کہا ہے کہ حکومت لائف انشورنس کارپوریشن LIC پالیسی کی نجکاری کے لیے کوئی کوششیں نہیں کر رہی ہے۔ لوک سبھا میں منگل کو وقفہ سوال کے دوران ضمنی سوال کے جواب میں مسٹر جاوڈیکر نے کہا ہے کہ LIC کی نجکاری کی افواہوں کو دھیان میں نہیں دیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا منافع بخش عوامی شعبے کے کاموں میں دخل رہے گا اور حکومت کا ان نجکاری کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ بھارت سنچار نگم لمیٹڈ BSNL اور مہا نگر ٹیلی فون نگر لمیٹڈ MTNL جیسے سرکاری کاموں میں حکومت دخل کو کم نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین، مسٹر جاوڈیکر نے کہا ہے کہ حکومت عوامی شعبے کے نقصانات اٹھانے والے منصوبوں کے احیاء کے لیے منصوبے بنا رہی ہے۔ راجیہ سبھا میں بینک اہلکاروں کی ہڑتال کا مسئلہ اٹھایا گیا ہے۔ راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر ملکارجن کھڑگے نے منگل کے روز ملک کے بینکوں میں دو دنوں سے جاری ہڑتال کا مسئلہ اٹھایا اور حکومت سے ان کے اہلکاروں کے مسائل حل کرنے کی درخواست کی۔ مسٹر کھڑگے نے وقفہ سفر کے دوران کہا کہ بینکوں کی نجکاری کیے جانے کے خلاف ملک کے بینکوں کی یونین 15 مارچ سے ہڑتال پر ہے، جس کی وجہ سے عوام اور کاروباریوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان بینکوں کے تقریباً 13 لاکھ اہلکار ہڑتال پر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بینک اہلکار روزگار کے حوالے سے مستقبل کے تئیں متفکر ہیں۔ کچھ غریب لوگوں کو بھی ریزرویشن کی وجہ سے نوکری ملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابقہ حکومتوں نے دور بھی نظریے کی وجہ سے بینکوں کا نیشنلائزیشن کیا تھا۔ سن 2008 عیسوی میں دنیا میں بینکوں کی معیشت تباہ ہو گئی تھی، لیکن ملک میں خامیاں جانے کی وجہ سے بینکوں پر اثر نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بینک کے بعد بیمہ کمپنیوں کے اہلکار بھی ہڑتال پر جانے والے ہیں۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان بینک اہلکاروں کے مسائل کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ ناظرین، عالمی وبا کورونا وائرس کووڈ-19 کا سلسلہ جاری ہے۔ ساری دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں افراد اس وبا سے متاثر بھی ہوئے ہیں اور لاکھوں کی تعداد اس وبا کے سبب زخم اجل بھی ہوئے ہیں۔ ملک میں کورونا کے فعال کیسز میں اضافہ جاری ہے۔ ناظرین، ملک کے بعض ریاستوں میں گزشتہ کچھ ایام سے مہلک ترین عالمی وبا کورونا وائرس کووڈ-19 کے مثبت مریض اچانک تیز ہو گئے ہیں۔ اضافے کے درمیان فعال کیسز کا بڑھنا جاری ہے اور ہلاکتوں کی تعداد بھی 100 کو عبور کر چکی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایکٹیو مریضوں کی تعداد میں 4170 کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ اس میں پیر کے روز 8718، اتوار کے روز 8522 اور ہفتے کے روز 4785 کا اضافہ درج کیا گیا تھا۔ دریاسنا کورونا کی زد میں آ کر ہلاک ہونے والوں کی تعداد 131 درج کی گئی ہے۔ یہ تعداد پیر کے روز 118، اتوار کے روز 158، ہفتے کے روز 140، جمعہ کے روز 117، جمعرات کو 126، بدھ کے روز 133 درج کی گئی تھی۔ اس دوران ملک میں اب تک 3 کروڑ 29 لاکھ
47,000 سے زیادہ افراد کو کورونا ویکسینیشن ٹیکہ کاری کی جا چکی ہے۔ ملک کی ریلوے کی نجکاری نہیں ہوگی۔ ناظرین، ریلوے کی نجکاری نہ کرنے، ریلوے کو جدید بنانے، مسافروں کو بہتر سہولیات مہیا کرانے اور ان کی حفاظتی کو یقین بنانے کی حکومت کی یقین دہانی کے ساتھ لوک سبھا نے منگل کے روز بجٹ 2021-2022 میں ریلوے کی وزارت کے تحت مطالبات زر کو منظوری دے دی ہے۔ مسٹر گوئل نے لوک سبھا میں مطالبات پر زر پر 6 گھنٹے سے زیادہ وقت تک چلی بحث کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایوان میں کئی ارکان نے ریلوے کی نجکاری کیے جانے کی بات کہی ہے اور اس پر گہری تشویش بھی ظاہر کی گئی ہے، لیکن میں واضح کر دوں کہ انڈین ریلوے کا پرائیویٹائزیشن نہیں ہوگا اور ریل ہندوستانی حکومت کی ہی رہے گی۔ انہوں نے ارکان سے ایوان میں ریلوے کی نجکاری نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی، لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر ریلوے میں پرائیویٹ سرمایہ آتا ہے تو اس کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے دلیل دی کہ سڑکیں ہندوستان کی جائیدادیں ہیں، لیکن کیا کوئی کہتا ہے کہ سڑک پر صرف حکومت کی گاڑیاں ہی چلنی چاہیے؟ انہوں نے سوال کیا کہ اسی طرح کی کوشش ریلوے لائن پر نہیں ہونی چاہیے۔ ریلوے کے وزیر نے کہا کہ ریلوے میں بڑی اصلاح کی جا رہی ہے جس میں مسافروں کی حفاظت اور انہیں بہتر سہولیات فراہم کرنے پر زور دیا جا رہا ہے اور اس کے لیے حکومت نے ریلوے کو مستقبل کے لیے تیار کرنے کے مقصد سے قومی منصوبے 2030 عیسوی بنایا گیا ہے۔ ریلوے کو جدید بنایا جا رہا ہے اور اس کے لیے ریلوے اسٹیشنوں پر سہولیات میں بہتری لائی جا رہی ہے، جس کے تحت LED لائٹس لگانے کے ساتھ ہی اسکیلیٹرز اور لفٹ لگائی جائیں گی۔ ہندوستان اور امریکی وزیر خزانہ کے مابین عالمی معاشی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ہندوستان کی مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رامن نے پیر کے روز امریکی وزیر خزانہ جینٹ ایلن کے ساتھ عالمی معاشی نقطہ نظر، کورونا اور دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کے مابین ٹیلی فون پر ہوئی اس گفتگو میں ہندوستان اور امریکہ کے درمیان مختلف شعبوں میں معاشی اور اسٹریٹجک تعاون بڑھانے کے لیے بھی اتفاق ہوا ہے۔ دونوں ممالک G20 سمیت مختلف کثیر الجہتی شعبوں میں باہمی تعاون کو مستحکم کریں گے۔ امریکی وزارت خزانہ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے دونوں رہنماؤں کے مابین ہوئی بات چیت سے آگاہ کیا۔ بیان کے مطابق محترمہ ایلن نے ایشیا میں امریکہ کے ایک اہم امریکی شراکت دار کی حیثیت سے ہندوستان کے کردار کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کورونا کی دباؤ سے متاثرہ عالمی معیشت کو بہتر بنانے، عدم مساوات کے خلاف جنگ اور موسمیاتی تبدیلیوں کے امور پر مل کر کام کریں گے۔ اقوام متحدہ کا یمن آتش زدگی میں مہاجرین کی ہلاکتوں کی آزاد تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ آگ لگنے سے درجنوں افراد ہلاک جبکہ 170 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ نے یمن میں حوثیوں کے زیر انتظام مرکز میں آگ لگنے کے واقعے کی آزادانہ تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا ہے، جس میں درجنوں افریقی مہاجرین ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ مطالبہ منگل کے روز یمن کے لیے اقوام متحدہ کے نمائندے خصوصی مارٹن گریفتھس کی جانب سے سیکورٹی کونسل میں کیا گیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مغرب میں حوثی ملیشیا کے مسلسل حملوں اور بارڈر کے دونوں طرف سعودی عرب کو نشانہ بنائے جانے کی وجہ سے یمن میں صورتحال انتہائی خراب ہو رہی ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے 7 مارچ کو لگنے والی آگ کے واقعے کا الزام حوثی ملیشیا پر لگایا تھا۔ ایران کی حمایت یافتہ ملیشیا شمالی یمن کے بیشتر حصے پر بشمول وفاقی دارالحکومت صنعاء کے کنٹرول رکھتی ہے، جس کو بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت سے 2014 عیسوی میں چھینا گیا تھا، جس کے بعد تباہ کن جنگ چھڑ گئی تھی۔ گریفتھس کا مزید کہنا تھا کہ دنیا کے مہاجرین کا دکھ پچھلے ہفتے اس وقت یاد آیا جب وہاں پر ہولناک آگ بھڑکی جہاں ایتھوپین مہاجرین کو رکھا گیا تھا۔ ان کے مطابق آگ لگنے سے درجنوں افراد ہلاک جبکہ 170 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ مہاجرین سینٹر میں گنجائش سے زائد لوگوں کو رکھنے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، جس پر کیمپ کا گارڈز کی جانب سے 2 گولے پھینکے گئے تھے۔ ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ مہاجرین نے بتایا پہلے گولے سے بہت زیادہ دھواں پیدا ہوا جبکہ دوسرے گولے کے بعد آگ لگ گئی۔ HRW کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکومت حوثیوں کے فوری طور پر ایتھوپیا کے حکام سے رابطہ کرنا چاہیے، جس کے
وجہ سے شہری حوثیوں کے زیر قبضہ حراستی سینٹر میں موجود ہیں۔ اماراتی بینکوں میں غیر ملکیوں کے 13 ارب درہم جمع۔ امارات میں مقیم غیر ملکیوں کے یہاں سرمایہ کاری کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے سینٹرل بینک نے کہا کہ 2020 عیسوی کے آخری سہ ماہی کے دوران تارکین وطن نے اماراتی بینکوں میں 13 ارب درہم جمع کرائے ہیں۔ اماراتی خبر رساں ادارے وام کے مطابق بیشتر تارکین وطن نے یہ رقم بچت فنڈ میں جمع کرائی ہے، جس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ امارات میں مقیم غیر ملکیوں کے یہاں سرمایہ کاری کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ سینٹرل بینک کی رپورٹ کے مطابق اکتوبر 2020 عیسوی کے دوران 482.32 ارب درہم اماراتی بینکوں میں جمع ہوئے اور یہ ملک میں عمدہ شرح نمو کی علامت ہے۔ نومبر کے دوران بھی بینکوں میں جمع رقم کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ 485.53 ارب درہم تک رقم پہنچ گئی اور دسمبر کے مہینے میں بھی جمع شدہ رقم کا گراف یہی رہا ہے۔ نجی رقم کا تناسب 26.2% ریکارڈ کیا گیا۔ امارات کے بینکوں میں 2020 عیسوی کے آخر میں جمع شدہ رقم 1.884 ٹریلین درہم تک پہنچ گئی ہے۔ بھارت 72 ممالک کو کورونا ویکسین فراہم کر رہا ہے۔ ناظرین، وزیر صحت اور خاندانی بہبود کے وزیر ہریش وردھن نے منگل کے روز راجیہ سبھا میں کہا ہے کہ اس وقت دنیا کے 72 ممالک میں کورونا وائرس کووڈ-19 ویکسین فراہم کر رہا ہے اور گھریلو ضروریات کے لیے اس کی دستیابی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر ہریش وردھن نے وقفہ سوال میں ضمنی سوال کے جواب میں کہا کہ دنیا کے ممالک کو کورونا ویکسین فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرنے پر ہندوستان کی تعریف کی جا رہی ہے۔ یہ ملک سرکاری و نجی دواخانوں میں اپنی مطلوبہ ویکسین فراہم کر رہا ہے اور ساتھ ہی اس کی ذمہ داری بھی دنیا کی طرف ہے۔ اس کے لیے پوری دنیا بھارت کی تعریف کر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ عالمی ادارہ صحت، سائنسدانوں اور پیشہ ور افراد کے مقرر کردہ اصولوں کے مطابق ملک میں کورونا ویکسین دستیاب ہے۔ مزید موصولہ ہدایت کے مطابق اس کی فراہمی بڑھانے کے لیے ضروری اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سرکاری دواخانوں میں کورونا ویکسین مفت فراہم کی جا رہی ہے اور نجی دواخانوں میں یہ 250 روپے میں فراہم کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر ہریش وردھن نے بتایا کہ 60 سال سے زیادہ عمر کے شہریوں کو ان کے گھر پر حفاظتی ٹیکے لگانے کی سہولت فراہم کرنے کی تجویز کو ماہر گروپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تاہم اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ ٹیکہ لگانے والے ہر شہری کو 30 منٹ تک نگرانی میں رکھا جاتا ہے تاکہ اگر کوئی مضر اثرات ہو تو متعلقہ شخص کو فوری طور پر طبی امداد فراہم کی جا سکے۔ سعودی عرب پر حوثیوں کے حملے ناقابل قبول ہیں۔ ناظرین، عرب اتحاد نے کہا تھا کہ یہ میزائل شمالی مغرب یمن کے ساڑا شہر کی طرف سے داغے گئے تھے۔ امریکی حکومت نے سعودی عرب میں یمن کے حوثی ملیشیا کے حملوں کی مذمت کی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق پیر کو امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس کا کہنا ہے کہ ہم سعودی عرب میں حوثیوں کے تمام ڈرون اور میزائل حملوں کی سختی سے مذمت کرتے ہیں۔ یہ حملے ناقابل قبول ہیں، یہ خطرناک ہیں، یہ شہریوں کی جانیں خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ ناظرین، ان کا مزید کہنا ہے کہ ہمیں حملوں کی تعداد پر بے حد تشویش ہے، بشمول ان کے جو سعودی عرب پر ہو رہے ہیں۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ امریکہ تمام فریقین کو جنگ بندی کے لیے بلا رہا ہے اور اقوام متحدہ اور امریکہ کے یمن کے لیے سفیر ٹم لینڈر کنگ کے زیر نگرانی مذاکرات کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ ایران کے حامی حوثیوں نے پیر کو خمیس مشید کی طرف سے 2 بالسٹک میزائل داغے گئے تھے۔ الاخباریہ ٹی وی کے مطابق عرب اتحاد نے کہا تھا کہ یہ میزائل شمالی مغرب یمن کے ساڑا شہر کی طرف سے داغے گئے تھے جو سعودی عرب کی جنوبی سرحد کے قریب آ کر 2 غیر آباد علاقوں میں گرے ہیں۔ اس سے قبل عرب اتحاد کا کہنا تھا کہ اس نے پیر کی صبح حوثیوں کی جانب سے خمیس مشید کی طرف داغا گیا ڈرون مار گرایا تھا۔ یہ ان حالیہ حملوں کا حصہ ہے جو سعودی عرب کو نشانہ بناتے ہوئے ہیں۔ نیڈ پرائس نے حوثیوں پر زور دیا کہ وہ مذاکرات کریں اور خطے میں امن اور ڈپلومیسی قائم کرنے کا عزم کریں۔ انہوں نے کہا کہ پیر کو کیے جانے والے حملے جیسے اقدامات وہ گروپ نہیں کر سکتے جو کہتے ہوں کہ وہ امن چاہتے ہیں۔ ناظرین، پرائس کا کہنا تھا کہ یمن میں کشیدگی ختم کرنا صدر جو بائیڈن کی خارجہ پالیسی کی ترجیحات میں سے شامل ہے اور اس کی ایک مثال
اس کی ایک مثال ٹم لینڈر کنگ کا تقرر ہے، جو اپنے اقوام متحدہ کے ہم منصب مارٹن گرفتھس کے ساتھ مل کر اس پروگرام کو انجام دے رہے ہیں۔ ایسٹرازینیکا کی افادیت اس کے رسک سے بڑھ کر ہے۔ ناظرین، جرمنی اور فرانس سمیت کئی یورپی ممالک نے ایسٹرازینیکا کی ویکسین کا استعمال ترک کر دیا ہے۔ یورپی یونین ڈرگ ریگولیٹرز کا کہنا ہے کہ اس ایسٹرازینیکا کے کورونا ویکسین کے فوائد پر پختہ یقین ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق کئی ممالک نے خون کے لوتھڑے بننے، خون جم جانے کے خدشات کے باعث اس ویکسین کا استعمال معطل کر دیا ہے۔ یورپی میڈیسن ایجنسی کے چیف ایمر کک نے منگل کو ایک آن لائن پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ہم ابھی بھی اس بات پر پختہ یقین رکھتے ہیں کہ ایسٹرازینیکا ویکسین کے کورونا وائرس کے خلاف فوائد اس کے ضمنی اثرات کے خطرے سے کہیں زیادہ ہیں۔ ایمر کک نے کہا کہ فی الحال اس طرح کی کوئی بات سامنے نہیں آئی کہ خون کے لوتھڑے بننے کے واقعات کا ویکسین سے کوئی تعلق ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ویکسین کی کلینکل ٹرائلز کے دوران بھی ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے اور نہ ہی ویکسین کے اثرات میں ایسی کوئی بات شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ کلینکل ٹرائلز میں بہت کم تعداد میں خون کے لوتھڑے بننے کے واقعات سامنے آئے ہیں۔ ایمر کک نے مزید کہا کہ آج یورپین میڈیسن ایجنسی کی حفاظتی کمیٹی کا نئی ڈیٹا کے جائزے کے لیے اجلاس تھا اور کمیٹی جمعرات کو ایک خصوصی اجلاس میں کسی نتیجے پر پہنچے گی۔ کمیٹی ہمیں مشورہ دے گی کہ کیا اس کے حوالے سے مزید کوئی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ خون کے لوتھڑے بننے کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد جرمنی اور فرانس سمیت کئی یورپی ممالک نے اس ویکسین کا استعمال معطل کر دیا ہے۔ آج منگل کو عالمی ادارہ صحت کے ماہرین بھی ویکسین کے حوالے سے میٹنگ کر رہے ہیں۔ خیال رہے کہ یورپین میڈیسن ایجنسی نے ہر عمر کے فرد کے لیے ایسٹرازینیکا کی کورونا ویکسین کے استعمال کی اجازت 29 جنوری کو دی تھی۔ افغانستان میں عوامی مقامات پر لڑکیوں کو گانے پر پابندی کا حکم واپس لے لیا ہے۔ پہلے جاری کردہ حکم میں کہا گیا تھا کہ طالبات کو مرد استاذ تربیت نہیں دے گا۔ ناظرین، افغانستان کی وزارت تعلیم نے 12 سال اور اس سے زائد عمر کے اسکول کے طالبات کے عوامی مقامات پر گانے گانے پر پابندی کو مسترد کر دیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق وزارت تعلیم نے اپنا ہی حکم نامہ واپس لیا ہے، جس پر اندرون اور بیرون ملک شدید تنقید کی گئی تھی۔ اس حوالے سے وزارت تعلیم کے ترجمان نجیبہ آریان نے عرب نیوز کو بتایا کہ حال ہی میں کابل کے محکمہ تعلیم کی جانب سے جاری کیا گیا حکم نامہ محکمہ تعلیم کی باضابطہ پالیسی کی عکاسی نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ وزارت تعلیم اس مسئلے کا جائزہ لے رہی ہے اور اپنے نتائج سب کے سامنے لائے گی۔ اگر ضرورت پڑی تو انضباطی کارروائی بھی کی جائے گی۔ اس ملک گیر فیصلے کا انکشاف 10 مارچ کو کابل کے ڈائریکٹر ایجوکیشن کے افشاں ہونے والے خط میں ہوا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ تمام سرکاری اور نجی اسکول 12 سال اور اس سے زائد عمر کے اسکول کے بچوں پر کسی بھی تقریب اور عوامی مقامات پر گانے کی پابندی عائد کریں۔ خط میں تنبیہ کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ اگر اسکول اس حکم پر عمل درآمد نہیں کرتے تو پرنسپل کو سزا دی جائے گی۔ 9 عمر طالبات کو صرف خواتین سامعین کے سامنے گانا گانے کی اجازت ہوگی اور انہیں مرد اساتذہ تربیت نہیں دیں گے۔ اس خط کے حوالے سے جب عرب نیوز نے گزشتہ روز کابل کے ڈائریکٹر ایجوکیشن کا موقف جاننا چاہا تو وہ مل نہیں سکے، جبکہ خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی کارکنوں نے اس حکم نامے کو مسترد کر دیا تھا۔ 3 ماہ قبل ایک اور حکم نامے میں کہا گیا تھا کہ چھوٹے بچوں کے اسلامی علم کو مستحکم کرنے کے لیے انہیں مقامی مساجد میں پڑھائیں۔ اس اقدام کو بہت سے لوگ کابل حکومت کی جانب سے طالبان کے ساتھ افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے اہم مذاکرات میں اپنے مذہبی ساکھ کو تقویت دینے کی مہم کے طور پر دیکھتے ہیں۔